ایک شخص کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان جو اس کی امید ہو، کمانے کا ذریعہ ہو، خواہش ہو، آگے بڑھنے کی ایک نئی دنیا ہو، اگر وہ اس سے چوری ہو جائے مگر اس نے ایک الفاظ شکوہ بھی نہ کیا ہو، اور پھر جو ہوا وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے، آج جاننے کے لیے اس کہانی کو پورا ضرور سنیے گا۔ قدیم زمانے کی بات ہے جب اصلی ہنر اور ایمانداری لوگوں کی پہچان ہوتی تھی۔ شام کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسماعیل نام کا ایک چمڑے کا استاد رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت اور دیانت داری کے لیے مشہور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی جوتیاں، چمڑے کے سامان دور دور تک مشہور تھے۔ اسماعیل کا عقیدہ تھا کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن محنت اس کا ذریعہ ہے۔ اسماعیل کا کاروبار اچھا چلتا تھا، لوگ اسے استاد اسماعیل کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن اس نے سنا کہ بغداد کے بازار میں چمڑے کے سامان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اپنا سامان وہاں لے جا کر بہت زیادہ منافع کمایا جائے۔ اسماعیل نے اپنے بہترین چمڑے اور جوتیاں گدھوں پر لادیں اور سفر شروع کر دیا۔ پہلے 2 دن سفر آرام سے گزرا۔ تیسرے دن رستے میں ایک آدمی ملا جو کسی وجہ سے رستہ بھول چکا تھا۔ اسماعیل نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، اس کی مدد کی۔ اس آدمی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی کا بدلہ میں ضرور ادا کروں گا۔ چوتھے دن جب وہ ایک چشمے کے قریب رکا تو اسماعیل نے دیکھا کہ اس کا سب سے قیمتی چمڑا جو الگ تھیلے میں تھا وہ غائب تھا۔ اس کے ساتھی نے کہا وہ اجنبی آدمی ہی چور نکلا ہوگا۔ اسماعیل نے غصہ کیا اور بولا، نہ کسی پر الزام لگاؤ، نہ تقدیر سے شکوہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ انہوں نے سفر جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد بغداد پہنچتے ہی بازار میں پتہ چلا کہ وہاں ایک امیر سوداگر چمڑے کی بھاری مانگ کر رہا ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ چمڑا اتنا ملائم ہو کہ پانی میں تلے پر بالکل ہلکا رنگ چھوڑ دے۔ کسی کے پاس ایسا چمڑا نہیں تھا۔ اسماعیل نے سوداگر سے ملنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس اب بہترین چمڑا نہیں بچا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہی وقت ہے جب اللہ مجھے آزما رہا ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور چھوٹا سا ڈھابہ کھول کر اپنی بچی ہوئی چمڑے کی سامگری نکالی۔ اس میں ایک خاص چمڑا تھا جسے اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا، نورانی چمڑے کا نام سے مشہور۔ اسماعیل نے اس چمڑے سے ایک خوبصورت جوتی تیار کی اور سوداگر کے پاس پیش کی۔ سوداگر نے پانی میں آزمانے کے بعد حیرت سے دیکھا، ایسا چمڑا تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، تم اس کی قیمت کتنی لوگے؟ اسماعیل نے کہا، اللہ نے رزق دیا ہے، ہمت کی، بس اتنا سا ثواب دے دیں چاہتا ہوں۔ سوداگر اتنا خوش ہوا کہ اس نے نہ صرف جوتیاں خریدی بلکہ اسماعیل کو اپنا تاجر بھی بنا لیا۔ جب اسماعیل اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا تو رستے میں اسے چرائے ہوئے چمڑے کا تھیلا پڑا ہوا دکھا۔ اس میں سے ایک پرانی کتاب نکلی جس میں چمڑا بنانے کی قدیم راز تھے۔ وہ کتاب اسی اجنبی نے چھوڑ دی تھی جو اس کی مدد کر چکا تھا۔ شاید اس کی مجبوری تھی۔ اسماعیل نے وہ کتاب پڑھی اور نئے اصول سیکھے۔ اس نے گاؤں واپس جا کر اپنا کاروبار اور بڑھایا۔ لوگ اسے چمڑا بنانے کے نئے طریقوں پر حیران رہ گئے۔ اس سال گاؤں کی فصل تباہ ہو گئی، لوگ تنگی میں پھنس گئے تھے۔ اسماعیل نے اپنے گودام کھولے اور سب چمڑا لوگوں میں بانٹ دیا تاکہ لوگ اپنا سامان بنا کر بیچیں۔ لوگوں نے پوچھا تم اتنی سخی کیوں ہو؟ اسماعیل نے مسکرا کر کہا، مشکل وقت میں اللہ کی بندوں کی مدد کرنے سے اللہ آپ کی ہر مشکل میں آسانی فرماتا ہے۔ جب برف پگھلی تو لوگوں نے اسماعیل کی دی ہوئی چمڑے سے بنائے ہوئے سامان بیچ کر اسے حصہ دیا۔ اسماعیل کا کاروبار اور بڑھ گیا۔ ایک دن وہی امیر سوداگر بغداد سے اسماعیل کے گاؤں آیا۔
اس نے کہا میں نے تمہاری ایمانداری اور صبر کے بارے میں بہت سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر ایک کاروبار کرو۔ اسماعیل نے کہا میرا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہوں۔ دونوں نے مل کر کارخانہ کھولا جہاں گاؤں کے لوگوں کو کام ملا۔ اسماعیل نے ہمیشہ اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ وہ کہتا اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے مشکلات دی ہیں، نہ کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے۔ زندگی بھر اسماعیل نے صبر اور شکر کا سبق کبھی نہیں بھولا۔ وہ بچا کچا مال غریبوں میں بانٹ دیتا، رزق اللہ عطا کرتا ہے، ہمیں تو بس اس نے اپنا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اسماعیل نے جب چمڑا چوری ہونے پر بھی شکوہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے بہتر انعام دیا۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تنگی میں بھی اس نے اپنے مال بانٹ کر دکھایا تو اللہ نے اس کا رزق اور بڑھا دیا۔ الزام اور شکوے سے بچو۔ اس نے کسی پر الزام نہیں لگایا، نہ تقدیر سے لڑا، اس لیے اللہ نے اسے رستہ دکھایا۔ غرور نہ کرو۔ کامیابی ملنے پر بھی اسماعیل سادہ غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ دوسروں کی مدد خدا کی مدد ہے۔ اس نے بھٹکے ہوئے اجنبی کی مدد کی تو خدا نے اسے قیمتی خطاب سے نواز دیا۔ اسماعیل کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی ہر آزمائش یا تو ہماری تربیت ہے یا ہماری غلطی کی سزا۔ فرق صرف ہمارا رویے سے ہے۔ اگر صبر کرو تو آزمائش ہے جس کا اجر ملے گا، اگر شکوہ کرو تو وہی سزا بن جائے گی۔ شکریہ۔